ہو سکتا ہے میرے عزیزو یہ بات خدا میرے اور آپ کے لیے کر رہا ہے. ہم جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں، ہم جو اے ہمارے باپ کہہ کر پکارتے ہیں، عید ہر دعا ختم ہوتی ہے اے تمہارے باپ شروع کر دیتے ہیں. پتہ نہیں دیہڑی چکنی بھی ہے ہمارے باپ پڑھی دی. میرے پہ تو اسپیشلی یہ ایلیگیشن ہے کہ پاری صاحب اے ہمارے باپ نہیں پڑھتے، اور میں اکثر جواب دیتا ہوں کہ پہلے پتر تو بن جاؤ، پہلے بیٹے تو بن جاؤ، پھر ہی باپ کہنے کا فضل ہے. لیکن ریالٹی از دیٹ خدا شرطیں نہیں رکھتا، خدا میری طرح سخت نہیں ہے. God is a loving God. خدا معاف کرنے والا ہے. خدا ساری غلطیوں اور گناہوں کو پس سے پشت ڈال کر پھر بھی گلے لگانے والا باپ ہے. اگر باپ کی پکچر دیکھنی ہے تو مصرف بیٹے کی کہانی پر غور کیجیے. اس نے سب کچھ اچاڑ دیا، حصہ لے لیا سی، کتنا کروڑوں روپے کا نقصان کیتا ہوا ہے، لیکن باپ نے گلا نہیں کیا. آج اسٹاف نے بھی پہنچا تو باپ انتظار کر رہا تھا باہیں پھیلا کر. ہاللیلویا. اور کلام میں لکھا ہے اس نے کہا پہلا کام نہیں کرو، یہ کپڑے چینج کرو، اس کے نوکروں جیسا لباس اتار کے اب اسے شہزادوں والا لباس پہنا دو. ہاللیلویا. اس کے پاؤں ننگے ہیں، اس کو شاہی جوتا پہنایا جائے، اس کے ہاتھوں میں میری پہچان کی انگوٹھی ڈالی جائے کہ یہ میرا بیٹا ہے. ہاللیلویا. یہ باپ کی محبت تھی، اور یہ محبت آج چرچ میں نہیں ہے میرے ساتھ، آج ہماری زندگیوں میں نہیں ہے. یہ ریالٹی آج ہماری زندگی میں مدم پڑ چکی ہے. ہم روز اپنے آپ کو یہ بتا رہے ہوتے نہیں عامر تو بڑا گناہگار ہے، توشک تیرے اندر یہ کمی ہے، پاری نقصہ تسی انج نہیں کرتے. ایوری ڈے شیطان آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ یہ بول رہا ہوتا ہے اور آپ اسی پہ پڑتے رہتے ہو. ہائے ہائے میں کیا کروں. گیٹ آؤٹ آف دس نان سینس. یہ باپ کی ڈیمانڈ نہیں ہے. آپ پوری بائبل مقدس کو کھول کے پڑھیں، کہیں پر بھی خدا نے ہمیں یہ نہیں کہا ہے گناہ کرو، اے لعنتیو، اے نکمو، اے جھوٹو، اے زنا کرو. خدا جب بھی بلا رہا وہ کہہ رہا میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میرے خون خریدے، میرے نام سے کہلانے والے. اگر خدا یہ ہمیں یہ ٹائٹل دے رہا ہے تو ہم ایک دوسرے کو کیوں اور اپنے بارے میں کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں 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 میں بڑا نکما، میرے سے نہیں ہوگا، میں بڑا گناہگار. خدا نے آپ کو راست باز ٹھہرایا میرے سے. خدا آپ کو اپنی برگزیدہ نسل بنا رہا ہے. خدا آپ کو اپنی نسل میں کنورٹ کر چکا ہے. پترس کے خط کو پڑھیے، وہاں پر لکھا ہے تم شاہی کائن و کفر کا ہو. ہماری آئیڈینٹی ہمارا شناختی کارڈ نہیں ہے، ہماری آئیڈینٹی یسوع کا لہو ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ہماری آئیڈینٹی، ہماری شناخت، ہمارا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، بلکہ یسوع کا لہو ہے. اور یہ لہو آپ کی آئیڈینٹی ہے کہ آپ راست باز ہیں، آپ بابرکت ہیں، آپ خون خریدے ہیں اور آپ آسمان کی بادشاہی کے وارث ہیں. ہاللیلویا. پلیز اپنی وراثت کو پہچانیے. آپ کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، آپ کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے، اور یہ دھوکہ آپ کی برکت کو، آپ کی اچھی چیزوں کو آپ سے دور کر رہا ہے. راست بازوں، آپ کی دعا کے اثر سے خدا کر رہا ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے. God can do something extraordinary things. خدا کچھ سپر نیچرل کرنا چاہتا ہے، خدا کچھ بڑے پیمانے پر موو کرنا چاہتا ہے، لیکن اس وقت ہوگا جب راست باز یہ پہچانے گا میں واقعی راست باز ہوں، میں واقعی یسوع کا ہوں، واقعی اب میں زندہ نہیں ہوں بلکہ مجھ میں یسوع زندہ ہے. ہاللیلویا. اور جب آپ کے اندر یسوع زندہ ہوگا میرے عزیزوں پہ یاد رکھیے، جس یسوع کو جو بھی چھوتا تھا وہ شفا پا جاتا تھا. ہاللیلویا. یہ بات کا تجربہ میں نے بہت سال پہلے کیا. جب ایک کنونشن میں تھے، بھائی طارق میرے ساتھ گئے، جلدی میں تھے، لوکل ٹرانسپورٹ میں ٹریولنگ کرنی تھی، گڈی کا ٹائم ہوتا ہے کہ پہنچے فیض آباد. یہ اپنی شرٹیں بھول گئے.
تو پہلے دن تو انہوں نے میری شرٹ، دوسرے دن بھی وہی استری کر دیا. میں کہ یار شرٹ کی تھی، وہ بھائی صاحب جلدی سے سامان بول گیا. میں کہ ایسا کرو بیگ میں سے میری شرٹ نکال کے پہن لو. اب انہوں نے پہن لی، مجھے تو نہیں پتا. مہینہ گزرا تو انہوں نے گواہی کے طور پر بتایا کہ بھائی صاحب جب میں نے آپ کی شرٹ پہنی تو میں جس بندے پہ جا کے ہاتھ رکھتا وہ سلیم ہوتا تھا، تھوڑے بتا دیتا. تو مسا جو ہے انائٹنگ جو اسی موو کرتی ہے میرے ساتھ. انائٹنگ آپ کی زندگی میں خدا موو کرنا چاہتا ہے. یہ انائٹنگ ٹرانسفر ہوتی ہے. خدا نہیں چاہتا کہ یہ مسا کسی کی قبر میں رہ جائے، بلکہ خدا اس مسا کو کسی دوسرے میں ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ الیشا کی قبر کے اندر جب سپاہی کو ڈالا گیا تو وہ سپاہی بھی اس مسا کو لے کے اٹھ کھڑا ہوا تھا. ہاللیلویا. اور وہ سپاہی میں اور آپ ہیں جو یسوع کے سپاہی ہیں، اور ان سپاہیوں کی زندگی میں آج یسوع کا لہو ہوا ہے. اور یسوع آج آپ کو یہ بتا رہا ہے راست راست کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہاللیلویا. آج ضرورت ہے میں اندر ہمیں جانچنے کی. ہم افسوس کر رہے ہیں ساڑیاں کڑیاں نہ کی ہو رہے ہیں، ساڑے بچے نہ کی ہو رہے ہیں. ساڑے بچے کھو کے لے چلے رہے، اس لیے کھو کے لے کے چلے رہے کیونکہ خدا کی نگاہیں نہیں ہے، خدا کی طرف نگاہ نہیں لگی ہوئی. دوسرا تبریک اس کے 7ویں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے تب میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار ہو کر میرے حضور جھکے. خدا شہر کو آواز نہیں دے رہا میرے عزیزوں، خدا ملک کو آواز نہیں دے رہا. خدا مجھے اور آپ کو بلا رہا ہے جو چرچ ہے، جو اس کا کلام سن رہے ہیں، جو اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. خدا آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تب آپ پر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، وہ لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، جو دیہڑی 10 واری کہہ رہے ہوتے ہیں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. آگے کی ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے. لیکن غور کیا خدا کی کنگڈم ہمارے اندر ہے، ہم نے خود ہی اس کی بادشاہی کے لیے کام کرنا ہے. ہم کہہ تو رہے ہوتے تیری بادشاہی آئے، تیرا نام پاک مانا جائے، لیکن آپ ہی خدا کے سٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کر رہے. پہلا پطرس کے 3 باب میں لکھا ہوا پاک بنو جس سے تمہارا بلانے والا پاک ہے. آپ کیسے اس کی پاکیزگی کو، اس کے پاک نام کو جان سکتے ہیں جب آپ نے خود ہی اپنے آپ کو ناپاک ٹھہرایا ہوا ہے. آپ نے خود ہی کہا ہوا ہے خدا نے نہیں میں نہیں لے چکا. پلیز. فرشتہ مریم کے پاس آیا تھا، اس سے کہا تھا تو عورتوں میں سے مبارک ہے کیونکہ تجھ پر فضل ہوا ہے. تو عورتوں میں سے مبارک ہے کیونکہ تجھ پر فضل ہوا ہے. اس نے کہا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تو فرشتہ اسے کہتا ہے جو قول خدا کے منہ سے نکلتا ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہیں لوٹتا ہے. ہاللیلویا. جو قول خدا کے منہ سے نکلتا ہے اور خدا نے جب تجھ پر فضل کر دیا ہے تو پھر تیرے لعنت کر سکتا؟ وہ کون سا ہے جو تیرے بارے میں نیگیٹو گواہی دے سکتا ہے؟ تجھ پر فضل ہو گیا ہے. ایمانداروں ہم پر خدا کو فضل آ کے ٹھہرا ہوا ہے. خدا نے ہمیں برکت دی ہوئی ہے اور یہ برکت اس کے بیٹے یسوع کی صورت میں ہے. اور جب تک آپ یسوع کے لہو کو اپنی زندگی میں نہیں لیں گے، یسوع کے لہو کو پکاریں گے نہیں، یسوع کے لہو کا اقرار نہیں کریں گے، شیطان شرمندہ نہیں ہوگا. وہ روز آپ کو جھوٹ نہیں بتاتا رہے گا تم مار ہی رہنا ہے. تو نہیں ٹھیک ہو سکتا کیونکہ تو تے بڑا پاپی ہے، تیرے تے گناہ ہی بڑے بڑے ہیں. God is saying راست باز، خدا آپ کو راست باز کر رہا ہے کیونکہ یسوع نے کہا تھا میرے بھائی اور میری بہنیں وہ ہیں، میرے ماں باپ وہ ہیں جو میری باتیں سنتے اور ان پر عمل کرتے ہیں. اور آپ وہ ہیں جو یسوع کے بہن بھائی ہیں، یسوع کی فیملی ہے. اور اگر یسوع کی فیملی ہے تو یسوع کی فیملی ہوتے ہوئے ہمارا زیادہ حق ہے یسوع. کیوں جی؟ یسوع پر زیادہ حق ہے. آپ وہ لوگ ہیں، آپ وہ چرچ ہیں. چرچ کلیسیا مسیح کا بدن ہے.
اور مسیح سر ہے، ہم بدن ہیں، اور بدن اگر موو نہیں کر رہا تو بدن میں کمزوری ہے، ورنہ سر نے آرڈر دے دیتا ہے. اس سے تو کہا ہے جاؤ جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کے سامنے دل کی بشارت کرو، ان کو گڈ نیوز سناؤ کہ فتح ہو چکی ہے، شفا کے دریا جاری ہے، اب پیاسو میرے پاس آؤ. مکاشفہ آخری چیپٹر کو کھولیے، آخری چیپٹر 22واں باب اور اس کی آخری آیت کو پڑھیے میرے ساتھ. یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ That's a very interesting thing. خدا پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور مکاشفہ کی کتاب آخری کتاب ہے، اور خدا کی آخری بات آخری باب میں کیا لکھی ہوئی ہے؟ اور جو کوئی پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے. 22واں باب اور اس کی 17ویں آیت ہے. یہاں پر آگے باتیں ختم ہو جاتی ہیں. باقی جو نیچے والی 2-3 آیات ہیں وہ رائٹر کی لکھاری کی مرضی پر ہے، اس نے ہماری برکت کے لیے آیتیں لکھی ہیں. لیکن یہاں پر آ کے جو نبوت ختم ہو جاتی ہے، اور نبوت کہاں پر آ کے ختم ہو رہی ہے؟ روح اور دلہن کہتی ہے آ، اور سننے والا بھی کہے آ. اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے جائے. پلیز that's a call. یہ آواز ہے خدا کی میرے اور آپ کے لیے. اگر کوئی پیاسا ہے تو وہ آئے، ٹرائی کرے. میرے عزیزوں میں مانتا ہوں ہر مٹی یہ مٹی نہیں ہوتی جس سے آنکھیں بنتی ہیں، لیکن یاد رکھیے جس مٹی وہ مٹی جو یسوع کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے اس سے آنکھیں ضرور بن جاتی ہیں. ہاللیلویا. ہر مٹی سے واقعی آنکھیں نہیں بنتی، لیکن جس مٹی یسوع کے ہاتھوں میں آ جائے اس سے آنکھیں ضرور بنتی ہیں. ہاللیلویا. یاد رکھیے ہم ہمیشہ یہی سوچتے رہتے ہیں نہیں یہ معجزہ نہیں ہونا، انہیں انج نہیں ہونا. بھائی صاحب لگ رہا ہے، میرا دل گواہی دے رہا ہے خدا تیرا تے کلام ٹھیک ہے، لیکن میرے اندروں آواز آ رہی، مجھے لگتا ہے میرا کچھ نہیں پڑھنا. لیکن یاد رکھیے واقعی ہر مٹی آنکھیں نہیں بناتی، لیکن وہ مٹی جو یسوع کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے اور جس پر یسوع کا تھوک لگ جاتا ہے وہ آنکھیں ضرور پیدا کر دیتی ہے. ہاللیلویا. پلیز آپ وہ مٹی ہیں جو یسوع کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ تھوک یسوع سے مخزن نکلا ہوا وہ کلام ہے جو آپ کے آج بدنوں میں تاثیر کر رہا ہے، جو خدا آپ کو بتا رہا ہے کہ یو آر بلیسڈ، آپ راست باز ہیں. اور لکھا ہے راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. خدا لمیٹڈ چیزیں نہیں کہہ رہا، تھوڑے چھوٹے کام نہیں ہوں گے. خدا کہہ رہا ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے. خدا راست بازوں آج آپ کو اس لیے بلانے نہ کہیں چل سے چوسی کر دیتی ہے. ہم لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں، بلکہ خدا آج چرچ میں اس لیے بلا رہا ہے کہ خاکسار ہو جائے جو میرے نام سے کہلاتے ہیں. اپنے خدا کے آگے جھک جاؤ، اپنے گناہوں کا اقرار کرو، تو تمہارا خدا جو آسمان پر ہے وہ کیا کرے گا؟ تمہارے وسیلہ سے اس ملک کو چینج کر دے گا. ہاللیلویا. اور ٹپر دی گالی نہیں کرے، وہ ملک کی بات کر رہا ہے. اگر ایماندار اس کے نام سے کہلانے والے ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں، اس بات کے لیے متفق ہو جائیں، اقبال ڈون کی تو بات ہی دور ہے، ملک کی لیڈرشپ چینج ہو جائے گی، ملک کے قانون بدل جائیں گے. میرے دانیل نے صرف ایک ہی بات میں سٹینڈ لیا تھا اور وہ خدا کا کلام تھا. اور پتہ کلام نے لکھا ہے، دارا بادشاہ نے کہا میں خود لکھتا ہوں کہ دانیل کا خدا ہی واقعی معبودوں کا معبود اور خداوندوں کا خدا ہے. ہاللیلویا. صرف دانیل کی کمٹمنٹ بادشاہ کو مجبور کر دیا تھا کہ ملک کا آئین چینج ہو جائے، قانون چینج ہو جائے، لا چینج ہو جائے. دشمن نے بھی چال چلی تھی، اس نے بھی
دانیل کو پھنسانے کے لیے، دانیل کی دعاؤں کو رکوانے کے لیے قانون چینج کروا دیتا. اس نے کہا 30 دن تک 30 days یہ قانون لاگو ہو، یہ شاہی فرمان جاری کیا جائے کہ صرف اور صرف بادشاہ نے بتاں کی دعا کرنی، کسی اور کے نہیں کرنی. لیکن دانیل نے کہا نہیں. کلام مل کر دانیل حسب معمول یروشلم کی طرف کھڑکی کھول کر خدا کے حضور دعا کر رہا تھا. لیکن شاہی فرمان یہ تھا کہ جڑا نہیں منے گا وہ بھوکے شہروں کی ماند میں ڈالا جائے گا. لیکن اب کلام کو پڑھنے والے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا جو بھوکے شیروں کی ماند میں ڈالے گئے وہ دانیل نہیں تھا، بلکہ جو دانیل کے خلاف کھڑے ہونے والے تھے وہی تھے. ہیلیلویا. آج بھی آپ کے گڑھا کھودنے والے خود اس میں کھڑ جائیں گے اگر آپ کو معلوم ہو کہ میں راست باز ہوں، میں خدا کا برگزیدہ ہوں، میں وہ ہوں جو 40 برس سے اندھا تھا اور جسے یسوع نے نام لے کر بلایا ہے، جس کا یسوع نے ہاتھ پکڑ کر باہر لے کر گیا اس شہر سے، اور یسوع نے اسے کہا جا شلوخ کے برج میں اپنی آنکھیں دھو دے. لوگوں نے آ کر اس سے سوال کر رہے ہیں، وہ تو آدمی گناہگار ہے، وہ تو ٹھاکے ہے، وہ چور ہے، تو ہی وہ چرچ جاتے، تو ہی وہ پیچھے جاتے، وہ تو انجد ہے. لیکن اس نے اس اندھے نے ایک ہی بات کہی تھی. اس نے کہا تھا میں ایک بات جانتا ہوں، میں اندھا تھا اور اب میں دیکھتا ہوں، اور کیونکہ وہی خداوند ہے. ہیلیلویا. دنیا جو مرضی کر، ورلڈ کچھ بھی کر سکتی. اب یہاں تک کہ جن اس کی 11ویں چیپٹر کو پڑھیں، یہ آدمی 40 برس سے تھا، لیکن یہ دنیا جو اسے اپنی لائن پر چلانا چاہتی تھی اسے آنکھیں نہیں تھی دے سکی. لیکن جس یسوع نے جب اسے آنکھیں تھی تو یہی دنیا اس کے پیچھے پڑ گئی، اس کے گھرانوں کے پیچھے پڑ گئی، اس کے خاندان کے پیچھے پڑ گئی. واہ، کیونکہ یسوع نے اس کی آنکھیں کھول دی. میرے عزیزو آئے، جب آپ راست باز ہوتے ہیں تو راست بازی کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. لیکن یاد رکھیے یہ راست بازی کی قیمت یسوع کے لہو کی قیمت سے زیادہ نہیں ہے. شیروں کے منہ بند ہو گئے تھے جب دانیل کو راست بازی کی قیمت ادا کرنی پڑی. لیکن کلام میں لکھا ہے بادشاہ کو نیند نہیں آئی ساری رات، بادشاہ بے چین ہی رہا ہے. اس نے کہا میں نے مرد خدا کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا، مجھے بے چینی کیوں ہے؟ کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے. وہ راست بازوں سے ہرگز دستبردار نہیں ہوتا. اس نے جب یشوع کو کھڑا کیا تھا تو یاد کیجیے اس نے کیا کہا تھا، میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہیں ہوں گا، جہاں پہ تو جائے گا تیرا خدا تیرے ساتھ ہوگا. اکثر ہم چیلنجز کو دیکھ کر، پریشانیوں کو دیکھ کر، فکروں کو دیکھ کر بے دل ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کھوڑے پتہ نہیں خدا کتنے تو گیا. لیکن یاد رکھیے خداوند اپنے وعدوں میں سچا ہے. ریالٹی کو ایکسپٹ کیجیے. دوسرا سلاطین اس کے 2 سے 12 الیشا یریکو شہر میں آیا اور اسے وہاں پر پتہ چلا کہ یہ شہر بہت اونچی جگہ پر ہے، بڑی ہائٹ پر ہے، بڑی خوبصورتی سے تعمیر ہوا، لیکن شہر کے لوگوں کا پانی جو سا کھا رہا ہے. فیسلٹی سب کچھ ہی ہے، لیکن یہاں کے لوگوں کی زندگی میں برکت نہیں ہے. تو پتہ ہے لوگوں نے کس سے ریکویسٹ کی؟ بادشاہ کے پاس نہیں لوگ گئے، کسی مالدار کے پاس نہیں گئے، کسی الیکشن کے پاس نہیں گئے. کس کے پاس آ رہے ہیں؟ نبی کے پاس آ رہے ہیں، خادم کے پاس آ رہے ہیں، اور اس سے بتا رہے ہیں شہر تو بڑا خوبصورت ہے. یاد رکھیے دنیا کے پاس گناہ کا علاج نہیں ہے،
بیماری کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، یہ سب کچھ دھوکا ہے، دلوں کو تسلی ہے۔ اگر کوئی شافی ہے تو وہ یہوہ خدا ہے، کیونکہ خروج 15:14 میں لکھا ہے، 15:26 میں لکھا ہے، میں تیرا خداوند شافی ہوں۔ خدا آپ کا شفا دینے والا ہے، اس کے بیٹے یسوع کا لہو آپ کی شفا ہے، باقی میڈیسن آپ کی شفا نہیں ہے۔ یہ لوگ جانتے تھے، اور خدا کا شکر ان لوگوں نے اپنے شہر کو بچا لیا۔ اگر یہ لوگ کسی بادشاہ کے پاس چلے جاتے، کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے، کسی سیانے کو توڑ جاتے، تو یاد رکھیے لوکا کے انجیل اس کے 5ویں باب کی طرح وہ عورت جو 12 برس سے روگی تھی، اسی طرح ان کا شہر اجڑ جانا تھا، خاندانوں کے خاندان اجڑ جانے تھے، لیکن انہوں نے جان لیا تھا کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی راست بازی کھیلی، ایک راست باز شخص کو چنا، اور پتہ راست باز نے کیا ڈیمانڈ کی؟ اس نے کہا مجھے ایک پیالہ لا کے دو جو کبھی استعمال نہ ہوا، مجھے ایک مٹی کا برتن لا کے دو جو کبھی استعمال نہ ہوا، اور اس کے اندر نمک ڈال دو۔ میرے عزیزوں، آپ کو خدا وہ مٹی کا نیا برتن بنانا چاہتا ہے جس کے اندر وہ اپنے کلام کے ٹیس ڈال کے اس شہر کا، اس علاقے کا، اس ملک کا کھارا پن مٹانا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج بھی خدا ان نئے برتنوں کی تلاش میں ہے، ان نئی زندگیوں کی تلاش میں ہے جو واقعی اپنا آپ، اپنا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا یسوع کے لیے الگ کرنے کو تیار ہے۔ اور یاد رکھیے جب ان نئے برتنوں کے اندر اس کا کلام داخل ہوگا تو شہروں کے شہروں کا کھایا بن جاتا رہے گا۔ ہاللیلویا۔ پھر کوئی آرزو مسیح والا مسئلہ نہیں بنے گا، پھر جبری مذہب تبدیل نہیں ہوں گے، پھر ہمیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج نافرمانی ہے، آج ایماندار اپنی اتھارٹی کو یوز ہی نہیں کر پا رہا۔ موسیٰ نے خدا سے کہا تھا میں کیا کروں کیونکہ آگے ملزم ہے اور پیچھے دشمن، تو جواب ملا تھا منو نہ پوچھا اپنے آپ نے دیکھ، اور پھر اسے سمجھ آئی واقعی یہ ڈانگ کس لیے خدا نے پڑھائی ہے، یہ ڈانگ کس لیے خدا نے پڑھائی۔ ہجی بھی خدا نے گلے کاٹتے رہتے ہیں، گلے کرنے کے بجائے یہ خدا نے کلام کس لیے دیا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ کلام زندگی بخشتا ہے، یہ کلام بدنوں میں شفا کا کام کرتا ہے، یہ تاریکی میں روشنی بنتا ہے، یہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، یہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ میرے عزیزو اس کلام کو لے لیجئے، اور یہ کلام جب آپ کے بندوں میں آئے گا، یہ کلام جب آپ کی زندگی میں آئے گا تو پھر آپ فتح کو دیکھیں گے، آپ غلبے کو دیکھیں گے، آپ نجات کو دیکھیں گے، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آئیے راست بازو اپنی راست بازی کو پہچانیے۔ خدا اس نئے برتن کی تلاش میں ہے جو کبھی یوز نہ ہوا، اور یہ نیا برتن آپ کی زندگی ہے۔ اگر آپ آج ہی نیا سٹیپ لیتے ہیں تو اس پہ کھڑے ہو جائیے، اس پہ کمپرومائز مت کیجیے، اس پہ سٹینڈ لیجیے، اور پھر دیکھیے خدا فرعون کو بھی جھکنے پر مجبور کر دے گا۔ ہاللیلویا۔ میں سے دکھاوا نہ کھولیے خروج 10 باب کو، اس کی 21ویں آیت ہے آئی بلیو۔ فرعون بارگیننگ کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے، ہر دفعہ دھوکہ دے رہا ہے، لیکن موسیٰ جانتا ہے میں راست باز ہوں،
اور میری دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو یہاں پر لکھا 24 آیت سے، تب فرعون نے موسیٰ کو بلوا کر کہا کہ تم جاؤ اور خداوند کی عبادت کرو، فقط اپنی بھیڑ بکریوں اور گائے بھیڑوں کو یہیں چھوڑ جاؤ، اور جو تمہارے بال بچے ہیں ان کو بھی ساتھ لیتے جاؤ. بات تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ لڑائی کر دی ہے. فرعون نے موسیٰ کو بلوا کر کہا جاؤ خداوند کی عبادت کرو، کیونکہ سٹارٹ کی لڑائی بھی تو یہی تھی. موسیٰ نے کہا تھا ہم نے بیابان میں جا کر خداوند کی عبادت کرنی ہے، بڑے لوگوں کو جانے دے، لیکن وہ کہتا نہیں جانا. لیکن اس لڑائی کا جواب اگلی آیت میں ملتا. موسیٰ نے کہا کہ تجھے ہم کو قربانی اور سخت قربانی کے لیے جانور دینے پڑیں گے. خدا کے حضور ہم خالی نہیں جا سکتے. یاد رکھیے قربانی ساتھ ہے، اور قربانی کے بغیر خدا کو ہم پسند نہیں آتے ہیں. آج شیطان بھی ہمارے ساتھ یہی دھوکہ کر رہا ہے، چرچ جانا جاؤ، لیکن قربانی کہاں ہے؟ اسحاق پوچھ رہا ہے اپنے باپ سے، میں 33 برس کا ہو گیا ہوں، اور جب سے میں نے کان کھولے میں نے تو یہی سنا ہے خدا قربانیوں پر آنکھ بھیجتا ہے. تو آج یہ کیسی قربانی ہے کہ قربانی نظر ہی نہیں آ رہی؟ لیکن ابراہیم کا ایمان دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں خداوند خود ہی قربانی مہیا کرے گا، خداوند خود ہی برا مہیا کرے گا. ایمانداروں آج ہم دھوکے میں. موسیٰ نے کہا تجھے ہم کو قربانیاں اور سوختری قربانیوں کے لیے جانور دینے پڑیں گے تاکہ ہم خداوند اپنے خدا کے آگے قربانی کریں. ہمارے چوپائے بھی ہمارے ساتھ جائیں گے اور ان کا ایک کھر بھی پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا. ایک چیز بھی پیچھے نہیں چھوڑی جائے گی. ایمانداروں آج ہماری ایمانداری اس لیے کمزور پڑ جاتی ہے. ہم دل تو یسوع کو دے دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات اپنی ضرورتیں اور اپنی لذتیں یسوع کو نہیں دے پاتے ہیں. ہم اپنا آرام یسوع کو نہیں دے پاتے، ہم اپنا بہترین یسوع کو نہیں دے پاتے ہیں، اور جب نہیں دے پاتے تو شیطان یہیں پہ ٹریپ کر دیتا ہے. پلیز اپنی زندگی میں تہیا کیجیے. راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ کی راست بازی پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. آپ کی دعا کے اثر سے اگر خدا بہت کچھ کر سکتا ہے تو پھر آپ کو پیچھے مڑ کے حل پر ہاتھ رکھ کے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا کی بڑھے گا. ابراہیم کو معلوم تھا کہ خدا نے اس دفعہ قربانی بیٹے کی مانگی ہے، وہ قربانی جو اس کے دل کے قریب ہے، لیکن اس نے دینے سے انکار نہیں کیا. اثر سے کچھ نہیں ہو رہا کیونکہ ہم نے قربانی دینے سے انکار کیا ہوا ہے. Get in the right mode, رائٹ ڈائریکشن پہ آئیے. خدا آپ کی دعا کے اثر سے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم قربانی نہیں دے رہے. ہر آدمی کو 3 چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے اپنی زندگی میں: اپنے مال کی، اپنی جان کی اور اپنے وقت کی. یہ 3 قربانیاں خدا کو چاہیے. آپ کو اپنے مال کی بھی قربانی دینی ہے، اپنی جان کی بھی قربانی دینی ہے، اور اپنے وقت کی بھی قربانی دینی ہے. اور جب تک یہ قربانیاں آپ کی زندگی میں نہیں ہوں گی خدا آپ کو یوز نہیں کر سکتا. میرے سے خدا آپ کی دعاؤں کو نہیں سنے گا. خدا آپ کی دعاؤں پر کام نہیں لگائے گا، کیونکہ آپ نے نہ اپنے وقت کی قربانی دی ہے، نہ اپنے مال کی قربانی دی، نہ اپنی جان کی. بعض اوقات ہم ان میں سے ایک کر دیتے ہیں، 2 رہ جانے ہیں، بعض اوقات 2 کر دیتے ہیں، تیسری رہ جاتی ہے. آئی ڈونٹ نو واٹس یور لائف، آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. اور یہ جب تک یہ تینوں چیزیں یکجا نہیں ہوں گی، کلام میں لکھا ہے تیری ڈوری کسی سے نہیں ٹوٹتی. غور کیجیے، 1 سے 2 بہتر ہیں اور تیری ڈوری کسی سے نہیں ٹوٹتی. اگر آپ واقعی پانی کی لہروں پر چلنا چاہتے ہیں
تو پھر آپ کو زندگی کے ہر اینڈ میں یسوع کو دیکھنا ہے، اپنے ریسورسز کو نہیں دیکھنا، اپنے پرابلمس کو نہیں دیکھنا، یسوع کو دیکھنا. اور یہ اس وقت ہی دیکھنے کے قابل ہوں گے جب آپ ہر ایک چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے. کیونکہ جب یسوع نظر آ رہا تھا تو پھر باقی چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں. اس نے کہا وہ کوئی میرے لائق ہی نہیں ہے جو مجھ سے زیادہ اپنے ماں باپ، بیوی بچوں اور مال سے محبت کرے. کیا آپ اس کے لائق ہیں؟ اور اگر آپ اس کے لائق ہیں تو پھر یقین جانیے یہ کلام آپ کے لیے ہے. خدا کر رہا ہے راز راز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو جائے گا. خدا اس علاقہ کو سرفراز کرنے کو ہے، خدا اس شہر کو سرفراز کرنے کو ہے، خدا اس اسلام آباد کو سرفراز کرنے کو، خدا پاکستان کو سرفراز کرنے کو. میرے سے خدا کچھ نئے موو کو ایک نئی ڈائریکشن میں موو کر رہا ہے. لیکن کیا آپ اس وقت کے تقاضے کے مطابق اپنے آپ کو چینج کر رہے ہیں؟ اب غور کیجیے. بہت سال پہلے، آج سے 15-20 سال پہلے لوگ سائیکل، سوراخ سائیکل لے گئے، 5,000 کی، 6,000 کی، 2 تو شروع ہوئی، 10 تک چلی، اس کے بعد موٹر سائیکل آ گئی. ایسے ہی ہو. پچھلے دنوں میں نے کسی سے پوچھا، میں نے سوراخ سائیکل کتنے کی ہے؟ 15,000 کی، نویں آ رہی. میں چنگا لوگ کی موٹر سائیکل ہے. اگر آج بھی کوئی سوراخ سائیکل لے کے چلا رہے ہیں تو کیا وہ پیچھے نہیں رہے؟ کہ لوگ تو موٹر سائیکل لے لیتے ہیں، 2,500-3,000 روپئے بٹھانا قسط دے دیے. آج ہم بھی اپنے ساتھ یہی دھوکہ کر رہے ہیں. ہم نے اگر وقت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا نہیں، اگر کلام کو سننے کے باوجود بھی اپنی زندگی کو بدلا نہیں، اپنی عادتوں کو بدلا نہیں، تو یاد رکھیے ہم وعدہ کی سرزمین پر نہیں پہنچ پائیں گے. گنتی کی کتاب اس کے 11ویں چیپٹر کو پڑھیے. وہاں پر خدا خود موسیٰ پر ظاہر ہو کر کہہ رہا ہے. یہ واحد واقعہ ہے جہاں پر خدا خود موسیٰ پر ظاہر ہو رہا ہے. ورنہ جب بھی موسیٰ خدا کے لیے جاتا تو پھر ظاہر ہوتا. لیکن کیوں خدا ظاہر ہوا؟ کیونکہ پوری قوم نے خدا کے خلاف بڑ بڑانا شروع کر دیتے. ان کو رپورٹ ملی کہ وہاں پر قداور لوگ ہیں، مارے جائیں گے، روڑ جائیں گے. تو خدا نے کہا چلو پلیز اس بات کو لیجیے اپنی زندگی میں. میں حوالہ پڑھ دیتا ہوں. گنتی 13 باب اور اس کی 11ویں آیت میں. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا یہ لوگ کب تک میری توہین کرتے رہیں گے؟ God is saying یہ لوگ کب تک میری توہین کرتے رہیں گے. Enough is enough. بس ہو گیا، ٹائم اوور. 40 سال اسے 40 سال انہیں کو بیابان میں پھیلایا تاکہ یہ مصر ان کے اندر سے نکل جائے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، 40 سالوں میں یہ مصر سے تو نکل آئے لیکن ان کے اندر کا مصر ان کے اندر سے نہیں جا سکا. آج بھی ہم غربت سے تو نکل آئے ہیں، فضل میں تو داخل ہو چکے ہیں، لیکن اندر کی غربت اور اندر کا گناہ نہیں نکل رہا. یہ بڑا افسوسناک بات ہے. اپنے اندر کو دھوجیے. اور باوجود ان سب موضوعوں کے جو میں ان کے درمیان کی، کب تک مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے؟ میں ان کو وبا سے ماروں گا اور میراث سے خارج کروں گا. غور کیجیے، خدا کہہ رہا ہے میں ان کو وبا سے ماروں گا اور میراث سے خارج کر دوں گا. یہ نکل جائیں گے. کتنی حیرانگی والی بات ہے کہ بندہ 40 سال محنت کرتا ہے اور 40 سال بعد جب انہوں فروٹ ملنا، انہوں نے ریٹائرمنٹ ملنی ہے، اس کے پلان ہوں گے میں مربے سے اپنی کوٹھی بناؤں گا، میں قلعہ زمین لا گا. لیکن جب وقت آیا ہے لینے کا تو اس کی ڈیتھ ہو جائے، وہ تڑپ تڑپ مر جائے. 40 سال لوگ یہ خواب دیکھتے تھے. 40 سال موسیٰ سیتے کھلو کے کلام سناتا رہا، خدا انہیں انج کر دینا، خدا انہیں انج کر دینا.
لیکن جب وقت آیا تو انہوں نے شک کیا. کلام میں لکھا ہے دوسری آیت میں، اور کل بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون کی شکایت کرنے لگے اور ساری جماعت ان سے کہنے لگی کاش ہم مصر میں مر جاتے یا کاش اس بیابان میں مرتے. آپ بھی کہہ رہے ہیں، خدا نے نہیں کہا، خود ہی کہہ رہے ہیں کاش ہم مصر میں مر جاتے، کاش اس بیابان میں مرتے. خدا کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کروانا چاہتا ہے؟ پھر تو ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے. کیا ہمارے لیے بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر کو واپس چلے جائیں؟ خود ہی کہہ رہے ہیں. پھر وہ آپس میں کہنے لگے آؤ ہم کسی کو اپنا سردار بنا لیں اور مصر کو لوٹ چلیں. خدا کا پلان کیا؟ میں تجھے اس جگہ پر لے کر جاؤں گا جہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہوں گی. تیری اولاد تیرے دشمن کے پھاٹکوں کی مالک ہوگی. ہم کیا بول رہے ہیں؟ اور یاد رکھیے آپ کو اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. آج ہم نے سیکھا راست باز کی تو واقعی اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن راست باز اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ لوگ بھی راست باز تھے. پہلا کرنتھیوں 10 باب میں لکھا ہے انہوں نے بھی پانی میں سے کلزم کے درمیان میں سے گزر کر وہی پانی کا بپتسمہ لیا ہے. وہی پانی کے بپتسمہ کا مشابہ ہے. یہ بھی نجات یافتہ ہے. انہوں نے بھی توبہ کی تھی ہے، لیکن توبہ کر کے بھی دائیں نہ آگے. اور میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں، ہنستا رہتا ہوں، آنے شاید گھوڑے پانی میں پتہ نہیں لگا ہی کی کر رہے ہیں کہڑیاں فلمیں پاڑ لیں. لیکن یاد رکھیے اپنی زندگی پر غور کیجیے، تم میں سے کوئی حرام زادہ نہ ہو. اس حرام کاری کی قیمت بہت خطرناک ہے، کیونکہ جس کو خدا نے ایک دفعہ رد کر دیا، یہاں پر لکھا ہوا 18ویں آیت میں خداوند کہہ کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، وہ گناہ اور خطا کو بخش دیتا ہے لیکن مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا، کیونکہ وہ باپ دادا کے گناہ کی سزا اور ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے. ٹھیک ہے، خدا کہہ کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، لیکن پھر بھی لکھا وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا. تو جان بوجھ کے جرم کر رہے ہیں. دے نو ایوری تھنگ. میں ایک دن نیلسن کو بتا رہا تھا، میں کلوز اٹ. ایک دن نیلسن کو میں بتا رہا تھا اگر ہم میں سے کوئی 3 نسلوں تک خدا کی وفاداری میں قائم رہے، 3 نسلوں تک، اگر ہم میں سے کوئی 3 نسلوں تک خدا کی وفاداری میں یوں قائم رہے تو پھر خدا مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کی نسل میں سے تخت پر بیٹھنے کے لیے کسی مرد کی کمی نہیں ہوگی. پیدائش کی کتاب کو پڑھیں، وہاں پر جب خدا اپنا انٹروڈکشن دیتا تو پتہ کیا کہہ رہا ہوتا؟ میں تیرے باپ ابراہیم کا، اسحاق کا اور یعقوب کا خدا ہوں. جب 3 نسلیں اس کے ساتھ باؤنڈ ہو گئی، جب 3 نسلیں اس کی وفاداری میں چل پڑیں، تو پھر خدا کی وفاداری پشت در پشت چلنا شروع کر دیتی ہے. پھر اس نسل میں سے سرما پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، قوموں کے سردار پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور قومیں ان کے آگے تابع ہونا شروع کر دیتی ہیں. وہ قوموں کے لیے برکت کا باعث بن جاتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں سے پاپڑے ہوتے ہی غور نہ کریں، بلکہ اپنی دوسری نسل پہ بھی غور کیجیے، اپنی اولاد پر غور کیجیے اور اپنی اولاد کو بتائیے یہ آئندہ کام تو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرانا. تو ان کو سوتے چلتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے وقت یاد رکھنا، تو ان کو اپنی چوکھٹوں پر اور اپنے گھروں کے دروازوں پر لگانا، تو اسے اپنے ماتھے کا تمیز رکھنا، تو اسے اپنے بازو کے ساتھ باندھنا، تاکہ تو خوب غور کر کے، خوب دھیان کر کے کامیاب ہو سکے. That's the plan of the God. یہ خدا کا پلان ہے. اس پلان کو لیجیے راست بازو، اس کو قبول کیجیے اور آئیے دعا کیجیے. اگر آپ نے واقعی برکت پائی تو واقعی اس کلام کے ساتھ سٹینڈ لیجیے. یہ کلام زندہ بھی ہے، مؤثر بھی ہے اور دھارداری تلوار سے زیادہ تیز بھی ہے.
آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے. ہاللیلویا ہاللیلویا. آئیے شکر گزاری کیجیے. یہ کلام اس لیے ہے کہ آپ زوراور ہو جائیں. یہ کلام اس لیے